سسٹم ہماری 10 چیزیں مضبوط کرتا ہے۔ ایک، مجلس ابا عبداللہ عقل کو مضبوط کرتی ہے۔ مجلس ابا عبداللہ آپ کو علم دیتی ہے۔ یہ نیٹ ورک جو بھی امام حسین کی مجلس میں آئے گا اس کی عقل مضبوط ہونی چاہیے۔ المؤمن کیس، مومن ہوشیار ہوتا ہے، مومن تیز ہوتا ہے، وقت کے فتنوں کو سمجھتا ہے۔ ایک مرجع کو پروموٹ کیا جاتا ہے، دوسرے مرجع کو روکا جاتا ہے۔ امریکہ کی ہم سے دوستی ہے، UK کی ہم سے کیا دوستی ہے؟ وہ دیکھ رہے ہیں اس کی فکر ہماری فکر سے ملتی ہے، اس کی فکر ہماری فکر سے نہیں ملتی۔ ہمارے زگزگی جلوس نکالتے ہیں، بیٹوں سمیت ان پہ فائرنگ کی جاتی ہے، آنکھ ان کی ضائع کر دی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس کا جلوس ان کو کیوں نہیں پسند؟ کیونکہ یہ آئیڈیالوجی آف امام حسین کو لے کر چل رہے ہیں۔ اس امام حسین آپ کو علم دیتی ہے، یہاں پہ آپ کو تاریخ کا پتہ چلتا ہے، قاتل اور مقتول کا پتہ چلتا ہے۔ مجلس امام حسین تیسرا عین عقیدے کو مضبوط کرتی ہے۔ نوجوانوں کے جب عقیدے بگڑ جاتے ہیں، اس فرش عزا پہ آئیں گے، عقائد کو مضبوط کریں۔ مجلس امام حسین آپ کو باعمل بناتی ہے۔ کئی لوگ شرابی تھے، امام حسین کی مجلس میں شراب چھوڑ دیا۔ عورتیں حجاب نہیں کرتی تھیں، سیدہ زینب کی وجہ سے حجاب کرنا شروع کر دیا۔ پانچواں عین عین عرفان، مجلس امام حسین آپ کو بصیر بناتی ہے، آپ کے دل میں اہل بیت کی معرفت کو پیدا کرتی ہے۔ چھٹا عین عین عزت، مجلس ابا عبداللہ آپ کو باعزت بناتی ہے، آپ کو سکھاتی ہے زندگی وقار کے ساتھ گزارنا، کبھی بھی سیلف ریسپیکٹ پہ نو کمپرومائز ہے، کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ یہ سارے مسلمان ملکوں نے ذلت کو اپنے سینے سے لگایا، صرف ایک اہل بیت کے چاہنے والے، وہ ایران تھا، وہ یمن تھا، وہ عراق کے شیعہ تھے، جنہوں نے کہا کہ مرتے ہیں تو مر جائیں لیکن ہم ظالم کے سامنے سر نہیں جھکائیں۔ ساتویں چیز عدو شناسی، کربلا ہمیں بتاتی ہے دشمن شناس بنو، یزید کو سنو، یزید کو پہچانو، فکر یزید کو بھی پہچانو کہ دشمن تمہارے سسٹم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے حرب کون سے اپناتا ہے؟ تفرقہ۔ یہ شیطان تفرقہ ڈالتا ہے، شیعہ کو شیعہ سے لڑاتا ہے، عزادار کو عزادار سے لڑاتا ہے۔ ساتواں عدو۔ آٹھواں عواطف، کربلا ہمارے ایموشنز کو صحیح کرتی ہے کہ ہمارے جذبات، اے جوان اپنے جذبات کو غلط جگہ پہ استعمال نہ کیا کر، غلط محبتوں میں خود کو تباہ و برباد نہ کیا کر، اپنے ایموشنز کو، اپنی انرجیز کو غلط جگہ پہ نہ لگایا کر، صحیح جگہ پہ، صحیح راستے پہ انرجی لگا، شہید قاسم کی طرح، شہید حسینی کی طرح، شہید سبط جعفر کی طرح۔ ادب ستیزی، دشمن شناسی، ایموشنز، عواطف۔ نواں عین عین عبرت، کربلا عبرت کے لیے ہے۔ شہید مطہری کہتے ہیں اگر کربلا کے شمر کو پڑھو تو آج کے شمر کو پہچاننے کا حوصلہ رکھو۔ یہ نہیں کہ ایئرپورٹ پہ دیکھ لیا کسی وقت یزید کو، کہے کہ سیلفی نکالنی، آپ بھی بڑے مشہور ہیں، ایک فوٹو آپ کے ساتھ بھی ہو جائے۔ یہ تبرج جاہلی کا زمانہ، کہ اس کو یہ تمیز ہونی چاہیے کہ میرے دل میں کشش کس کے لیے ہو۔ کوئی ایکٹر دیکھا سیلفی، کوئی کرکٹر دیکھا سیلفی، وہیں پہ کوئی مولوی دیکھا سیلفی۔ یہ سیکولرزم ہے کہ تمیز نہیں ہے مجھے کہ میں کس سے محبت کروں، کس سے نفرت کروں۔ ایسے ہی لوگ کربلا جاتے ہیں، ایک سیلفی، پھر یورپ جاتے ہیں، کسی بیچ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں بھی سیلفی۔ اب سمجھ نہیں آتی ہے بندہ کربلا والا ہے یا یزید کے بیچ والا ہے۔ تمیز تمہاری سلیکشن عقل کی بنیاد پہ ہونی چاہیے۔ اپنی عزت کو برقرار رکھو۔ نواں عین عین عبرت، اگر عبرت نہیں لوگے، اللہ کہتا ہے تم میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں، قیامت کے دن قردۃ خاسئین، جانور بنا کے اٹھاؤں گا، کیونکہ انسان بنایا تھا، صاحب عقل بنو۔ 10واں عین عین عدالت، اہل بیت، قرآن، دین اس لیے آیا تاکہ تمہارے بیچ میں کیا ہو جائے؟ عدالت نافذ ہو جائے۔ کربلا عدم عدالت کا نام تھا، معاشرے میں عدالت ختم ہو گئی، معاشرہ قاتل محمد اور آل محمد بنا۔